کہانی کے آغاز میں ہم صوفی اور نولن کو دیکھتے ہیں۔ نولن ایک میگزین میں فوٹو رائٹر ہے اور اس دفعہ اسے ایک نیا موضوع دیا گیا ہے کہ گزرے زمانے کے لوگ کھانا کیسے اکٹھا کرتے تھے، یعنی اسے شکار اور جمع کرنے پر ایک مضمون لکھنا تھا جس میں وہ یہ بتا سکے اور یہ سمجھا سکے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ کام کتنا مشکل رہا ہوگا۔ یہ سب وہ تبھی لکھ سکتا تھا جب اس کے پاس خود کا تجربہ ہوتا۔ پھر کیا ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شکار کرے گا، لیکن اسے شکار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں وہ صوفی کے گاؤں آیا۔ صوفی کے ساتھ صوفی کا دادا شکاری تھا اور صوفی بھی شکار کرنے میں ماہر تھی، لیکن 10 سال پہلے صوفی نے شکار کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بار جب وہ شکار کے لیے جاتی ہے تو اس نے ایک ہرن دیکھا اور ہرن کی آنکھوں میں دیکھنے پر اس کی معصومیت کو دیکھ کر صوفی کو اسے مارنے کی ہمت نہ تھی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی شکار نہیں کیا اور پھر کبھی گوشت بھی نہیں کھایا، اور آج کئی سال بعد وہ یہاں دوبارہ نولن کے ساتھ آئی تھی کیونکہ نولن اس کا منگیتر تھا۔ شکار کرنے کے لیے اس کا دل ابھی بھی راضی نہیں تھا، لیکن نولن کی مدد کے لیے اس نے اپنے بچپن کے دوست کائل کو بلایا۔ کائل نے پہلے نولن کو تیر چلانے کا طریقہ سکھایا۔ نولن سیکھ رہا تھا، لیکن تیر چلا کر شکار کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا اور اسے اگلی صبح شکار کرنا تھا، اس لیے کائل نے اسے بندوق چلانا سکھایا، جس سے نولن جلد ہی اچھے نشانے لگانا سیکھ جاتا ہے۔ مشق کے دوران کائل اور نولن کی بہت باتیں ہوئی، لیکن کائل کا موضوع صرف ایک ہی تھا کہ صوفی اس کی بچپن کی دوست ہے، وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، وہ اس کا خیال رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور نولن کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ صوفی اس کی منگیتر تھی اور جب کوئی اور اس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکا۔ صوفی جو کائل سے بہت زیادہ عرصے کے بعد ملی تھی، اس نے بھی نولن کو چھوڑ کر کائل کو اہمیت دینا شروع کر دی اور نولن کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا اور غصے میں وہ کمرے میں چلا گیا۔ صوفی نے یہ رویہ نوٹ کیا۔ جب وہ اس کے پیچھے گئی تو نولن نے اسے ڈانٹا، کیوں کائل اکیلا آیا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی ساتھ لا سکتا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا سفر خراب ہو رہا ہے۔ دیکھو نولن، کائل یہاں تمہاری وجہ سے آیا ہے، اگر تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے تو اس پورے سفر کا فائدہ کیا؟ نولن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ باہر جاتا ہے اور صوفی سے معافی مانگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، کائل بھی اس کے پاس آیا اور نولن وہاں سے چلا گیا۔ یہاں کائل نے صوفی کو بتایا کہ اس کا بریک اپ ہو چکا ہے۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صوفی کو سب کچھ اس لیے بتا رہا تھا کیونکہ وہ صوفی کو پسند کرتا ہے۔ کائل کا یہ رویہ نولن سب سمجھ رہا تھا کیونکہ اب صوفی بھی نولن سے خفا ہونے لگی تھی، جیسے کہ نولن کو صوفی خاص پسند نہ ہو، اور اسی وجہ سے صوفی نے بھی کائل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ خیر، اب صبح ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کائل اور نولن شکار کے لیے اکیلے جنگل جا رہے تھے۔ یہاں صوفی نے کائل کی جیب میں ایک گولی رکھی، یہاں صوفی نے کائل کی جیب میں ایک گولی ڈالی اور پھر وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب تھوڑا دور جانے کے بعد ان کے سامنے ایک ہرن آتا ہے۔ کائل نے نولن سے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ کائل نے ہرن پر بندوق لگائی مگر وہ اسے مار نہ سکا کیونکہ وہ بہت زیادہ رحم دل تھا، مگر کائل جو پہلے ہی شکار کرنا جانتا تھا، اس نے ہرن کو گولی ماری۔ اس دفعہ ہرن گرا مگر مر نہ سکا۔ نولن نے کائل سے کہا کہ دوبارہ گولی مارے تاکہ اس کا سارا دکھ اور تکلیف ختم ہو جائے، مگر کائل نے یہ کرنے کی بجائے دور کھڑا ہو کر بندوق ہرن کی طرف تانی۔ اس دفعہ ہرن زخمی ہوا مگر نہ گرا بلکہ بھاگ گیا۔ کائل ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا جو خون بہہ رہا تھا، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد خون بہنا رک گیا۔ نولن کائل کو آواز دے رہا تھا کہ ہرن کو چھوڑ دے اور اسے گولی مار دے تاکہ اس کا سارا دکھ تکلیف ختم ہو جائے۔ ایک طرف ہرن دوڑ رہا تھا اور دوسری طرف نولن کی آوازوں کی وجہ سے کائل بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بہرحال اب وہ نولن کے پیچھے گیا تاکہ ہرن کو مار سکے۔ کائل ہرن کا گوشت کھا رہا تھا۔ کائل ان سب چیزوں کا عادی تھا، وہ ابھی بھی یہاں کھڑا تھا۔ نولن پسینے میں بھیگ رہا تھا، وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر کائل نے اس سے سیدھا کھڑا ہونے کو کہا، اگر تم نے حرکت کی تو تم مر جاؤ گے۔ کائل کو گولی چلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر بندوق اس کی پچھلی جیب میں پھنس گئی۔ نولن اسے روک نہ سکا اور فوراً پلٹ کر کائل کی بندوق نکال کر آزاد کر دی۔ کائل نے فوراً ہرن کو گولی مار دی مگر اس وقت ہرن نے نولن کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ دوبارہ 2 ہرن آئے، کائل نے ان میں سے ایک گولی مار دی اور باقی کو بھگا دیا۔ نولن چیخ رہا تھا اور کائل بہت زیادہ حیران تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے نولن کو یہاں چھوڑا اور وہ واپس چلا گیا۔ کائل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صوفی کو کیا جواب دے۔ صوفی نے اس سے پوچھا کہ نولن کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بھیڑیوں نے نولن پر حملہ کر دیا، میں نے اسے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر بھیڑیوں نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ وہ کائل پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ نولن زندہ ہے، یہ مر چکا ہے۔ وہ کائل سے اس بارے میں پوچھتی ہے۔ کائل نے کہا کہ وہ نہیں جانتا۔ صوفی کو نہیں معلوم تھا کہ کائل اور نولن کہاں گئے تھے، اس لیے کائل اسے لے کر گیا
جب تک وہ لوگ جنگل پہنچے انہیں احساس ہوا کہ نولن وہاں نہیں تھا۔ یہ ایک فلیش بیک میں دکھایا گیا۔ نولن آہستہ آہستہ چل رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ صوفی اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پر انہوں نے ہرن کا شکار کیا تھا۔ صوفی کو لگا کائل اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ کائل نے کہا کہ وہ شکار نہیں کر سکے۔ صوفی کو لگا کہ کائل نے نولن کو حسد کی وجہ سے مارا۔ صوفی نے چیخنا شروع کر دیا کہ نولن کہاں ہے، تم نے اسے مار دیا، تم حسد کر رہے تھے۔ کائل نے کہا کہ تمہاری اسے لڑائی ہوئی تھی، تم نے اسے مار ڈالا۔ کائل نے کہا کہ نولن تمہارے لائق نہیں تھا، اسے بھول جاؤ۔ صوفی کا غصہ چھوٹ گیا۔ غصے میں اس نے کائل کو مکہ مارا اور اکیلے نولن کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ اس نے بھیڑیوں کے قدموں کے نشان دیکھے، اسے لگا کہ یہ نولن کا نشان ہے۔ اس نے نولن کو ڈھونڈ لیا۔ نولن شدید زخمی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نولن کی مدد کرتی اس کی اپنی بائک پھنس گئی۔ بائک نولن کو ٹکر مار سکتی تھی مگر صوفی نے بائک کا رخ موڑ لیا، نولن کو بچا لیا۔ کائل نے ایک بھیڑیے کو دیکھا، وہ بھیڑیا اسے گھور رہا تھا۔ کائل نے اپنی رائفل نکالی اپنی جان بچانے کے لیے مگر وہ بدقسمت تھا، اس کے پاس گولیاں نہیں تھی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس نے اپنا تیر نکالا مگر اس سے پہلے کہ وہ بھیڑیے کو حملہ کر کے مارتا وہ بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ صوفی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی تو ایک بھیڑیا اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی چھری نکالی اور اس بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ گر پڑی۔ اس دفعہ وہ شدید زخمی ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک تیر تھا اپنی جان بچانے کے لیے مگر اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک اور بھیڑیا اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بہادر تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سیدھا کیا اور تیر چلا دیا۔ وہ بھیڑیا بہت قریب آ گیا۔ اس نے تیر اٹھا کر وہ بھیڑیا کو چھید دیا۔ اس نے اپنی جان بچا لی اور جنگل کے کنارے تک پہنچ گئی جہاں اس نے نولن کو دیکھا، وہ خود کو سہارا دے رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ کائل اس کے ساتھ آیا۔ جب وہ گاڑی تک پہنچتے ہیں تو کائل کو جھٹکا لگتا ہے۔ کائل کو شدید صدمہ لگا کیونکہ بھیڑیوں نے اسے کھا لیا تھا۔ صوفی بہت زیادہ روتی ہے لیکن وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی کیونکہ بھیڑیے خطرے والے تھے، وہ انہیں مار سکتے تھے۔ اس نے ایندھن کی ٹنکی اٹھائی اور نولن کی گاڑی میں ڈال دیا اور یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اور یہاں یہ کہانی کا اختتام ہے۔